حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیماری کی حالت میں خلوص دل سے یہ کلمات پڑھ لیں، اگر مقدر میں اس بیماری میں وفات لکھی ہو تو اس کے لیے قبر کا عذاب ختم کر دیا جائے گا، جہنم کی آگ اسے نہ جلائے گی اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ یہ الفاظ بخشش کا ذریعہ ہیں۔ یہ کلمات دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہیں۔ جو انہیں یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کی رحمت اسے اپنے سائے میں لے لے گی اور اس کا انجام خیر و بھلائی پر ہوگا۔ بس جو بھی مصیبت، بیماری یا تکلیف میں ہو، وہ اللہ پر بھروسہ کریں، اس کی رحمت سے امید رکھیں اور ان بابرکت کلمات کا ورد کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے نصیب میں آ جائیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور سے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، حضور پرنور کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کے دو آدمی اللہ کی جناب میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اس میرے بھائی نے جو مجھ پر ظلم کیا ہے وہ مجھے واپس دلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے، اپنے بھائی پر جو ظلم تو نے کیا ہے، جو حق اس کا چھینا ہے، وہ واپس کرو۔ وہ آدمی عرض کرے گا، میرے رب، میرے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہی، میں اسے کیا دوں؟ وہ مظلوم کہے گا، یا اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دو۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں چشمہائے مبارک سے آنسوؤں کی موتی ٹپکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دن بہت بڑا دن ہے۔ اس دن لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہوگی کہ کوئی ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو کہیں گے، اپنا سر اٹھاؤ اور جنت کی طرف دیکھو۔ اس نے سر اٹھایا، عرض کیا، اے رب، مجھے چاندی کے بنے ہوئے شہر نظر آ رہے ہیں جن میں سونے سے بنے ہوئے محلات ہیں، جن کے اوپر موتی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کسی نبی کے لیے یا کسی صدیق کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، یہ اس شخص کو ملیں گے جو ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا، کس طرح پروردگار؟ میں فرمایا، اگر تو اپنے اس بھائی کو اپنا حق معاف کر دے تو پھر گویا تو نے ان تمام چیزوں کی قیمت ادا کر دی۔ اس نے کہا، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمائے گا، اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے جنت میں داخل کر دو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور دونوں فریقوں کی رنجش کو دور کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ امام بخاری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک روز صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اچانک فرمایا، جو خزانے آج نازل کیے گئے ہیں اور جو فتنے نازل کیے گئے ہیں ان پر میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، کون ہے جو حجرے میں آرام کرنے والی میری ازواج کو جگائیں تاکہ وہ نماز پڑھیں؟ پھر فرمایا، کئی عورتیں دنیا میں زرق برق لباس پہنتی ہیں لیکن قیامت کے روز عریاں ہوں گی۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی وقت ہونٹ چبانے کے بارے میں امام بخاری نے الادب میں حضرت ابو العلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرماتے ہیں، میں ایک دن وضو کا پانی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو حرکت دی، پھر اپنے دونوں ہونٹوں کو چبایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت تو نہیں دی؟ فرمایا، نہیں، یہ میرا سر کا ہلانا اور ہونٹوں کو چبانا اس لیے ہے کہ تم ایسے امرا کا زمانہ پاؤ گے جو نماز اس کو تاخیر سے پڑھیں گے۔ میں نے عرض کی، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اپنی نماز وقت پر پڑھ لیا کرو، اور اگر بعد میں وہ جماعت کرائیں تو ان کے ساتھ مل کر پڑھ لیا کرو، اور یہ نہ کہنا کہ میں پہلے نماز پڑھ چکا ہوں، اب نہیں پڑھوں گا، ہو سکتا ہے وہ لوگ تمہیں اس وجہ سے اذیت دیں۔
حضرت سیدنا عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کریں سوائے اس شخص کے جسے اپنے عمل پر یقین ہو۔ جب تم اسلام میں 6 باتیں دیکھو تو موت کی تمنا کرنا، اور اگر تمہاری جان تمہارے قبضے میں ہو تو اسے چھوڑ دینا۔ وہ 6 باتیں یہ ہیں: نمبر 1، خون کا ضائع ہونا۔ نمبر 2، نا بچوں کی حکومت۔ نمبر 3، سپاہیوں کی کثرت۔ نمبر 4، بے وقوفوں کی حکمرانی۔ نمبر 5، قاضیوں کا بک جانا۔ اور نمبر 6، ان لوگوں کا پیدا ہونا جو قرآن پاک کو گا کر پڑھیں گے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم نے کبھی کسی دوست کو دوست کی روح قبض کرتے دیکھا ہے؟ یہ سن کر ملک الموت علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں پلٹ گئے۔ خدائے رحمن جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، تم جا کر ان سے کہو، کیا کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ جب ملک الموت علیہ السلام نے آ کر یہ پیغام سنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فوراً میری روح قبض کر لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوعہ روایت ہے کہ رب تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے جو اسے راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ شخص بھلائی پر مر جاتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، فلاں بندے نے بھلائی پر موت پائی۔ جب ایسا بندہ مرنے لگتا ہے تو اپنے اخروی انعامات دیکھ کر اس کی روح نکلنے میں جلدی کرتی ہے، بس اس وقت وہ اللہ عزوجل کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جب اللہ عزوجل کی طرف سے کسی کے لیے برائی مقدر ہو چکی ہوتی ہے تو اللہ عزوجل مرنے سے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اسے مسلسل گمراہ کرتا ہے اور بھٹکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بدترین حالت میں مر جاتا ہے۔ جب وہ موت کے وقت اپنے لیے تیار عذاب دیکھتا ہے تو اس کی روح اسے ناپسند کرتے ہوئے لوٹ پوٹ ہونے لگتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ عزوجل بھی اس کی ملاقات کو ناپسند رکھتا ہے۔ صاحب الافصاح نے اس حدیث کی وضاحت میں فرمایا، ملک الموت علیہ السلام کی روح کو پکارنا عام ہے، سانپ کو اس کے بل میں بھی آپ کی پکار پہنچتی ہے۔ آپ کی پکار کے وقت 2 جسموں سے ایک ساتھ روح کا نکلنا ایسا ہی ہے گویا ایک ہی روح کو نکال رہے ہوں۔ مومن کی روح نکلنے میں جلدی کرتی ہے جبکہ کافر کی روح واپس جسم میں پلٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ حضرت سیدنا وحی بن ورد سے منقول ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں، میں کسی بندے پر رحم فرمانے کا ارادہ کروں تو اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے اس کی ہر برائی کا بدلہ نہ دے دوں، کبھی بیماری، کبھی گھریلو مصیبت اور کبھی معاشی تنگی کے ذریعے، یہاں تک کہ زراعت کے وزن کا بھی پورا بدلہ دیتا ہوں۔ پھر بھی اگر اس پر کچھ گناہ باقی ہو تو بوقت موت سختی کرتا ہوں حتیٰ کہ وہ مجھ تک اس حال میں پہنچتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں جس بندے کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو اس کی ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ دے دیتا ہوں، کبھی جسمانی صحت، کبھی رزق کی وسعت، کبھی اہل و عیال کی خوشحالی اور کبھی اطمینان قلبی کی صورت میں، حتیٰ کہ ذرات برابر نیکی کا بھی۔ پھر بھی اگر کچھ نیکی رہ جائیں تو بوقت موت اس پر آسانی کر دیتا ہوں یہاں تک کہ وہ مجھ تک اس حال میں پہنچتا ہے کہ اس کی پہلے کوئی نیکی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دوزخ سے بچ سکیں۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں، جب مومن پر کوئی ایسا گناہ بچ جاتا ہے جس کے بدلے نیک عمل نہیں ہوتا تو اس پر موت کی سختیاں کی جاتی ہیں تاکہ یہ سختیاں اس گناہ کا بدلہ ہو جائیں، اور مومن کی تکالیف جنت میں اس کے درجات ہیں، جبکہ کافر دنیا میں کوئی نیک عمل کریں تو اس پر موت آسان کر دی جاتی ہے تاکہ اسے اس کی نیکیوں کا اجر دنیا ہی میں پورا پورا مل جائے، پھر یقیناً اسے دوزخ کی طرف جانا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ موت کے وقت ہونے والے گھٹن میں بھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ محترم ناظرین، رحمت الہی اور عذاب الہی کی علامات کے بارے میں ارشاد ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رحمت عالم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا،
مرنے والے کی تین باتیں دیکھو، اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئیں اور نتنے پھولیں تو یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہو رہی ہے، اور اگر جوان اونٹ کے گلا گھٹنے کی سی آواز نکلیں، رنگ پھیکا پڑ جائیں اور منہ سے جھاگ نکلے گے تو یہ اللہ عز و جل کا عذاب ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی باتیں کیا کروں کیونکہ ان کی بہت عجیب واقعات ہیں۔ پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دیں تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ والا شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے۔ اس نے کہا، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی موت کی گرمی یعنی موت کی تکلیف مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ عز و جل مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دیں۔ حضرت عمر بن حبیب فرماتے ہیں، نبی بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہنے لگے ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا، مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار نے فرمایا، مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی۔ یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہے۔ فرمایا، ملک الموت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے تو آپ کے ہم نشینوں میں سے ایک شخص کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ جب واپس ہوئے تو اس شخص نے بارگاہ سلیمانی میں عرض کیا، حضور یہ کون تھے؟ فرمایا، یہ موت کا فرشتہ تھا۔ اس نے عرض کیا، وہ تو مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا، آپ مجھے ہوا پر سوار فرما دیں تاکہ وہ مجھے پانی کے اس کنارے پہنچا دیں۔ آپ نے ہوا کو بلا کر اسے اس پر سوار کر دیا اور ہوا نے اس شخص کو ہند کی سرزمین پر پہنچا دیا۔ جب دوبارہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم میرے ایک ہم نشین کو گھور کیوں رہے تھے؟ عرض کیا، میں متعجب ہو رہا تھا کہ مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جبکہ میں اس کی موت کی جگہ پر پہنچا تو وہ مجھے مل گیا اور میں اس کی روح قبض کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جب تم میری روح قبض کرنے آؤ تو مجھے پہلے سے اس کی قبر دے دینا۔ عرض کیا، میں آپ سے زیادہ اس بات کو نہیں جانتا، بس ایک رقعہ میری طرف گرایا جاتا ہے جس میں مرنے والوں کے نام ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے وقت وفات یہ کلمات کہہ لیے آگ اسے کبھی نہ جلائے گی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور نیکی کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت بلند عظمت والے رب ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب خدائے بزرگ و برتر نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حاملہ نے عرش میں سے ایک فرشتے کو زمین کی مٹی لانے کا حکم دیا۔ جب فرشتہ مٹی لینے نیچے اترا تو زمین نے عرض کیا، جس نے تجھے بھیجا ہے میں اس کا واسطہ دیتی ہوں، آج مجھ سے کچھ مت لے کہ کل وہ آگ کا حصہ بن جائے گا۔ فرشتہ اسے چھوڑ کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا تو رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، تجھے میرا حکم پورا کرنے سے کس چیز نے روکا؟ فرشتے نے عرض کیا، زمین نے تیرا واسطہ دیا تو مجھے یہ معاملہ بہت بڑا معلوم ہوا کہ میں اس کام کو کرنے سے نہ رکوں جس میں مجھے تیرا واسطہ دیا گیا ہو۔ اللہ عز و جل نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگرے تمام حاملہ نے عرش فرشتوں کو بھیجا۔ بالآخر جب ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی وہی کچھ کہا جو تمام فرشتوں سے کہا تھا۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ فرمانبرداری کا حقدار ہے۔ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام نے پوری زمین سے اچھی بری مٹی لی اور بارگاہ رب العزت میں حاضر کر دی۔ اللہ عز و جل نے اس پر جنت کا پانی ڈالا
تو وہ سیاہ گاڑا بن گئی۔ پھر اسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ حضرت سیدنا اشعث بن جابر فرماتے ہیں ملک الموت علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے، ان کی دو آنکھیں چہرے پر ہیں اور دو گڑی کی جانب۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ایک جان مشرق میں اور ایک مغرب میں ہو، زمین پر وبا پھیلی ہو اور دو لشکر آپس میں جنگ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ عرض کی، اللہ عز و جل کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں تو وہ میری دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ ساری زمین حضرت ملک الموت علیہ السلام کے لیے تشت کی مانند کر دی گئی ہے، وہ جہاں سے چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حکم بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، کیا ہر جاندار کی روح تم قبض کرتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، یہ کیسے جبکہ اس وقت تم میرے پاس ہو اور مخلوق جہاں میں پھیلی ہوئی ہے؟ عرض کی، میرے لیے ساری دنیا اس تشت کی مثل مسخر کر دی گئی ہے جو آپ میں سے کسی کے سامنے رکھا ہو تو وہ جہاں سے جو چاہے کھائے۔ دنیا میرے لیے ایسی ہی ہے۔ خالق کائنات کی بے پایاں رحمت کا اعلان۔ وہ رب جو ہر چیز پر قادر ہے فرماتا ہے، میں تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، میں تمہارے لغزشوں کو نہیں گنتا، بس میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر تم پلٹ آؤ، سچے دل سے توبہ کر لو تو دیکھو میں تمہیں رحمت کے سائے میں لے لوں گا۔ یہ ہے اس رب کا وعدہ جو معاف کرنے کو بہانہ ڈھونڈتا ہے، جو اپنے بندوں کو ناراض نہیں دیکھ سکتا۔ در کھلا ہے، لوٹنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خوب خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔